خاص طور پر وہ کمانڈر سیف گارڈ کی میں ضرور بات کروں گا. کمانڈر سیف گارڈ صاحب جب آئے تھے لندن سے تو کافی شیطان بچہ بیچارہ، تو اس کو دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ وہ جیسے شیطان بچے کو اگلا کہتا ہے کہ ابھی تمہارے ابو آئے نا تو اس کو میں تمہاری شکایت لگاتا ہوں. تو وہ شیطانیہ کر رہا تھا بیچارہ، تنگ کر رہا تھا حکومت کو. نیب کا ایک نوٹس گیا، چپ کر کے بیٹھ گیا گھر. السلام علیکم ناظرین، فرنٹ لائن جرنلزم کے ایک اور پروگرام میں عادل خان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دوں گا اس ماہ سیام کی. خاص طور پر اللہ تعالی ہم سب کو تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے سبب جو عذاب ہم پر نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کورونا وائرس کی شکل میں، اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور جلد از جلد اس کو ختم کرے. لیکن ناظرین، رمضان مبارک کے بعد بات کریں گے کلوروکوئین کی. پاکستان اس وقت پوری دنیا میں خاص طور پر ایک اہم ملک کی شکل اختیار کر چکا ہے. اس کی پیچھے وجہ ہے کلوروکوئین ٹیبلٹس. کلوروکوئین کیونکہ اس وقت کرونا وائرس کے خلاف ایک اہم دوائی کے طور پر سامنے آئی ہے، تو پاکستان کے پاس اس وقت 40 ملین ٹیبلٹس کا ذخیرہ موجود ہے، اور کافی سارا را مٹیریل اس کو بنانے کے لیے بھی پاکستان اس وقت اپنے پاس رکھتا ہے. حکومتی حلقوں سے کچھ خبریں ہمارے پاس اس طرح نکل کے آ رہی ہیں کہ 5 ملین کے قریب یہ ٹیبلٹس دوسرے ملکوں کو ڈونیٹ کی جائیں گی، اور کچھ کے مقابلے میں ہمیں زر مبادلہ بھی کمائے جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے. پاکستان جن ممالک کو یہ 1 ملین قریب خاص طور پر جو پاکستان نے بھیجی ہیں ٹیبلٹس، ان میں اٹلی، امریکہ، قازقستان، اس کے بعد قطر، سعودی عربیہ، ان ممالک یہ شامل ہیں. اور آپ ضرور یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ مارکیٹ سے یا فارمیسی سے یہ ٹیبلٹس نہیں مل رہی، کیونکہ حکومت نے پرسکرپشن کے بغیر کسی کو یہ ٹیبلٹس دینے پر پابندی لگائی ہوئی، کیونکہ یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. چند روز قبل عمران خان کو ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کا فون آیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. یہ مدد اسی کلوروکوئین ٹیبلٹ کی بدولت ہی کی جا رہی ہے. اگر ہم موازنہ کریں وینٹیلیٹرز کا، اگر 50 وینٹیلیٹرز امریکہ کی جانب سے پاکستان کو ہر سال کیے جاتے ہیں، تو اس وقت جو قیمت چل رہی ہے خاص طور پر ایک وینٹیلیٹر کی، تو وہ 65 سے 70 لاکھ کے قریب ایک وینٹیلیٹر کی قیمت ہے. تو اگر اس کا موازنہ میں کروں کلوروکوئین ٹیبلٹ سے، تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے، ان میچبل ہے. تو اگر امریکہ ہمیں 50 کے قریب وینٹیلیٹر بھیج دے تو وہ پاکستان کے لیے کافی سود مند ثابت ہو سکتے ہیں. ناظرین، اب میں بات کروں گا کرونا کو لے کر. کرونا کے دن بدن کیسز میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ لاک ڈاؤن کو جو حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا، اس کو عوام کی طرف سے زیادہ ہی سمارٹ لیا جا رہا ہے. چوک در چوک گھروں سے باہر لوگ ایسے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جیسے کوئی عید کا سما ہو. سمجھ نہیں آ رہی لوگ کیا چاہتے ہیں، کب سیریس ہوں گے، جب یہ مرض بڑھ جائے گا. پاکستان میں تقریباً اس وقت جو 11,000 کے قریب افراد ہیں جن کو کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں. 642 کے قریب نئے پیشنٹ پچھلے 24 گھنٹوں میں سامنے آئے ہیں. اگر میں ڈیتھ پول کی بات کروں تو 237 افراد اس وقت اس جان لیوا وائرس سے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. ایک اچھی بات یہ ہے ناظرین کہ ریکورڈ صحت یاب ہو کر گھر جانے والوں کی میں بات کروں تو ان کی تعداد 2500 کے قریب ہے. اگر پاکستان کا موازنہ دیگر ممالک کے ساتھ کیا جائے تو پاکستان کے حالات بے شک کنٹرول میں ہے، لیکن آپ کی جو ابیلٹی ہے ٹیسٹ کی یا آپ کی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ امریکہ یا اٹلی یا چائنا یا ان ممالک کے لیول کی نہیں ہے. امریکہ میں بے شک اس وقت 9 لاکھ کے قریب کیسز ہیں، لیکن ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں میڈیکل سیکٹر میں وہ ہم ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. تو یہ جو ہم نے جب تک حکومت کے SOPs کو پراپر طور پر فالو نہ کیا تو حالات جو ہیں ہمارے ہاتھ سے نکلتے جائیں گے، اور پھر ہم حکومت کو ہی بلیم کریں گے کہ حکومت نے یہ نہیں کیا، حکومت نے وہ نہیں کیا. بلکہ دوسری طرف ہم نے حکومت کی پالیسیز کو جس طرح دھجیاں اڑا رہی ہے، عوام جس طرح گھروں سے باہر نکل رہی ہے. اگر میں پنجاب کی بات کروں، کل میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، پنجاب میں پچھلے دنوں 49% ٹریفک کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ جس طرح دن بدن ٹریفک میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے واضح ثبوت ہے کہ
عوام اس کو سیریس لیتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم نہ صرف حکومت کا ساتھ دیں بلکہ اس جنگ میں حکومت کا ساتھ دیں اور اپنے لیے کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف ڈے ہمیں ہی فائدہ ہے. نہ عمران خان کو کچھ ہونا ہے، نہ نواز شریف کو کچھ ہونا ہے، نہ شہباز شریف کو کچھ ہونا ہے. ایٹ دی اینڈ آف ڈے مرنا عام لوگوں نے ہے. ناظرین اب بات کریں گے اسپورٹس راؤنڈ اپ کی. مجھے بارہا کئی لوگوں کی جانب سے یہ بار بار کہا گیا کہ آپ اسپورٹ کی خبریں لے کر آئیں، تو آج کچھ دلچسپ خبریں ہمارے سامنے اس وقت ہیں جب سوشل میڈیا پر شعیب اختر کا ایک بیان سامنے آیا اسد شفیق کو لے کر کہ وہ ایک دلیر کھلاڑی نہیں ہے، بہادر کھلاڑی نہیں ہے. تو جب مجھے اپنی، کیونکہ میری ایک چھوٹی سی میموری ہے، میرا کیونکہ زرخیز دماغ نہیں ہے شعیب اختر جیسا، تو میں نے جب سٹیٹس کو دوبارہ چیک کیا کیونکہ میں نے کہا شاید میں غلط ہوں، تو چھٹے نمبر پہ جو پرفارمنس ہے اسد شفیق کی وہ کافی اس کو تو مجھے دیکھ کے تو کافی حیرت ہوئی کہ اس کے ریکارڈز بڑے اچھے ہیں. اس نے تقریباً وہ 10 سال سے لگاتار پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ ہے. اس کے 74 وہ ٹیسٹ میچ کھیلا ہوا ہے. شعیب اختر بیچارہ 40 ٹیسٹ میچ کھیلا ہوا ہے اور اگلا بندہ 74 ٹیسٹ میچ کھیلا ہے، اس کو کہہ رہے دلیر نہیں ہے. اور ایک بندے کے 12 سنچری ہیں، 27 50 ہیں. اگر اور دلیری کی کیا میں مثال دوں، سینچورین کا مقام تھا، کیپ ٹاؤن کا شہر تھا. 2013 کی بات ہے. اسد شفیق کی جانب سے رپاڈا، سٹین، مورننگ اور کلینی کے خلاف 111 رنز کی جب پاکستان کی ٹیم 33 پہ 4 آؤٹ ہوئے تھے، وہ دلیرانہ اننگز سامنے آئی. بال ہلتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ کیا دلیرانہ اننگز نہیں تھی. اس کے علاوہ 2016 کا آئیکونک ٹیسٹ میچ آپ کو یاد تھا جب انڈیا خاص طور پہ آسٹریلیا کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے تھے، اس میں بھی اسد شفیق نے 137 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی. جو کہ اب کیا اس بیچارہ دلیری وہ دکھائے، اپنا ان کو سمجھ نہیں آتی، بھول جاتے ہیں. اگر میں نے کچھ سٹیٹس فگر شعیب اختر کے لیے بھی اکٹھے کیے ہیں. شعیب اختر صاحب اتنے بڑے دلیر آدمی تھے، اتنی بڑی ٹیم تھی، اور ہمیشہ سے میرے مائنڈ میں یہ بات رہی ہے کہ 90s کے بعد کی جو اتنی بڑی ٹیم تھی وہ کیوں نہیں آسٹریلیا میں جیت سکی. آسٹریلیا میں جی یہ 99 میں گئے 3-0 سے یہ ہار کے آئے، 1996 میں گئے 3-2-1 سے ہار کے آئے، 2004 میں گئے 2-3-0 سے ہار کے آئے. ایون کہ یہ ایسے شاہین تھے کہ اگر آسٹریلیا پاکستان بھی آ جاتا تو پاکستان بھی ہرا کے چلا جاتا. تو کتنے بڑے بڑے کھلاڑی تھے. انضمام الحق اس ٹیم میں تھا، وقار یونس تھا، وسیم اکرم تھا. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ پلیئرز بڑے تھے، ان کی ایگوز بڑی تھی، یہ انڈیویجولی کھیلتے تھے. تو اگر ہمیشہ گیم جو ہے وہ ٹیم ورک ہے کرکٹ خاص طور پہ، اور اگر آپ چیلن ہوئے کھیلتے ہیں اور آگے پاس کوئی بڑا پلیئر نہیں ہے تو آپ کسی بھی بڑی سے بڑی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس بڑے پلیئر ہیں، ان کی ایگوز بہت بڑی ہیں، تو وہ جیلن ہو کے نہیں کھیل سکیں گی. 2003 کا ورلڈ کپ آپ کے سامنے ہے، 2007 کا ورلڈ کپ آپ کے سامنے ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ یوٹیوب کے اوپر خاص طور پر سستی شہرت کے لیے، کیونکہ ان کے جو سکینڈلز ہیں، میں بات کروں ہارشا بھوگلے کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان ٹیم کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی کہ پاکستان ٹیم کے میچ فکس کرتے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کس کے ساتھ کھیل رہا ہوں، پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں یا سارے کے، یا میچ فکس کر کے بیٹھے ہیں. اب اتنا جو تو سچا تھا چھوڑ دیتا، کہتا میں نہیں کھیلتا ان چوروں کے ساتھ، ان 2 نمبر لوگوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد کوبیڈی نائٹس کپل میں گیا، یہ اس میں پاکستان ٹیم 2015 کے ورلڈ کپ میں گئی ہوئی تھی، اس کا مذاق اڑایا، وہ بھی سامنے ہے. تو انٹلیکچوئل کافی ہیں یہ، تو اس میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. آگے بات کروں گا فٹنس جو ٹیسٹ کو لے کر کچھ سورسز نے ہمیں رپورٹس دی ہیں کہ بابر اعظم، اسد شفیق، امام الحق اور جو ہے سرفراز احمد وہ پاکستان کے فٹسٹ کھلاڑی قرار پائے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں انہوں نے ایک مارک ہوتا ہے، اس میں بڑی مشکل سے انہوں نے وہ فٹنس ٹیسٹ پورا کیا. باقی جو ہیڈ لائنز لکھی ہوئی تھی اس پہ لکھا ہوتا ہے شاکنگ فٹنس ریزلٹس. تو شاکنگ اس لیے تھا کہ بیچارہ سرفراز جو ہے نا، اس بیچارے نے محنت کی اپنے آپ کو فٹ رکھے اور وہ فٹس کھلاڑی قرار پایا، تو اس لیے شاکنگ ہو گیا تھا. اب میں بات کروں گا کچھ اچھی خبروں کی. اچھی خبریں یہ ہے کہ شرح سود میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. 1% شرح سود دوبارہ حکومت کی جانب سے عمران خان نے کل کہہ دیا تھا کہ کمی لائی جا رہی ہے. اور جو بلین ٹری منصوبہ خاص طور پر تبدیلی سرکار جس کا لیتی تھی کریڈٹ، اس میں جو ہے نا ایک اچھی خبر سامنے یہ آئی کہ پاکستان کی جو 70% پروڈکشن ہے شہد کی، اس میں
اضافہ دیکھنے میں، جو کہ خوش آئند بات ہے پاکستان کے لیے۔ اور خاص طور پر وہ کمانڈر سیف گارڈ کی میں ضرور بات کروں گا۔ کمانڈر سیف گارڈ صاحب جب آئے تھے لندن سے، تو کافی شیطان بچہ بیچارہ، تو اس کو دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ وہ جیسے شیطان بچے کو اگلا کہتا ہے کہ ابھی تمہارے ابو آئے نا تو اس کو میں تمہاری شکایت لگاتا ہوں، تو وہ شیطانیہ کر رہا تھا بیچارہ، تنگ کر رہا تھا حکومت کو۔ نیب کا ایک نوٹس گیا، چپ کر کے بیٹھ گیا گھر۔ تو مجھے تو بڑا عجیب محسوس ہوا یہ دیکھ کے، بھائی آپ تو ملک کو لیڈ کرنے آئے تھے، لیڈ کریں آپ تو اب خود گھر میں بیٹھ گئے ہیں۔ اگر یہی حالات تھے تو آپ ادھر ہی رہتے، یہاں پہ آنے کی ضرورت ہی نہ کرتے۔ بڑے شیطان دماغ ہے، اللہ معاف کرے، یہ کیا بھی جائیں گے۔ بس یہیں پہ مجھے اجازت دیں، اور رمضان المبارک میں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور بس اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے ملک کے لیے جتنا بھی ہو سکے کنٹریبیوٹ کریں۔ اللہ حافظ۔